جمیل احمد کرانتی صاحب کا تالیاں بجا کر استقبال کریں۔ قلعے سے مسلم گروپ آئے ہیں، ان کا بھی استقبال کرتے ہیں۔ آج کے اس انتخابی جلسے کے صدر محترم، اس علاقے کے مشہور خانوادے کے محمد علی سردار صاحب، ہمارے امیدوار انڈیا الائنس کے نوجوان قائد اعجاز بیگ صاحب، سچ بات یہ ہے کہ وقت بہت کم ہے اور میرے بعد ہمارے امیدوار اعجاز بیگ کو بھی آپ کو سننا ہے، اس لیے میں موٹی موٹی باتیں کہہ کے 15 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا۔ جیسا کہ ابھی ناظم مجلس نے کہا کہ ہمارے یہاں کرائے سے بلائے ہوئے، پیسے دے کر بلائے ہوئے سامعین نہیں ہے اور پورے شہر میں دھواں دھوم ہے۔ الیکشن کے جلسوں میں وہ گردی کہ لوگوں کو حیرت زدہ کرنے سے، لوگوں کو متاثر کرنے سے یہ لوگ بات نہیں آ رہے، اور ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے، ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے، وہ صرف عوام کو رجھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اتنی پبلک ہے۔ لیکن سچ بات یہ ہے کہ یہ جشن، یہ ہنگامے دلچسپ کھلونے ہیں، کچھ لوگوں کی کوشش ہے کچھ لوگ بہل جائیں، لیکن وعدہ فردہ پر جو ٹل نہیں سکتے تھے، ممکن ہے کہ کچھ عرصے اس جشن پہ ٹل جائیں۔ یہ گردی بتا کر عوام کا رجحان، ان کا دھیان ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اور سیدھی سی بات ہے، نیشنل پارٹی کا اگر کوئی نمائندہ اس شہر میں ہے اور انڈیا الائنس اور اس کے سہیوگی پارٹیاں جو اس کے ساتھ ہیں، تو ان کے پاس ہی پروگرام ہے، ان کے پاس کوئی تعمیری پروگرام نہیں ہے۔ یہ روڈ گٹر کی سیاست کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ روڈ گٹر کارپوریشن کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، شہر کی ترقی اور تعلیم کے لیے یہ ایک ضروری جز ضرور ہے، لیکن حضرات کیا صرف گٹر اور سڑک ہی ہماری سیاست کا حصہ ہے؟ دیکھیے، میں ہمیشہ کہتا ہوں اور آج بھی کہوں گا کہ پارلیمنٹ اور اسمبلی میں 5 سال کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں، وہاں یہ فیصلہ ہوتا ہے، وہاں کی مجلس میں رائے لے کر رائے قائم کی جاتی ہے کہ 5 سال میں آپ کی مہاراشٹر کی ریاست کا خاکہ کیسا ہوگا، یہاں کی مہنگائی کیسے کم ہوگی، یہاں کے پچھڑے سماج کو سب کے ساتھ برابری میں کیسے لایا جا سکتا ہے، تعلیم و تربیت کیسے بڑھائی جا سکتی ہے، بے روزگاروں کو کاروبار کیسے دیا جا سکتا ہے، اور اقلیتیں اور خاص طور سے مسلمانوں کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے۔ یہ سب ہوتا ہے 5 سالہ پارلیمنٹ اور اسمبلی کے ایوان میں، اور وہاں اس کی بات سنی جاتی ہے جس کے پاس تعداد ہو، وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے جس کے پاس ووٹ کی طاقت ہو، وہاں پر وہ لوگ اپنی بات منواتے ہیں جن کے پاس اقتدار میں آنے کی قوت ہو۔ اور آج جو ماحول مہاراشٹر میں بنتے چلا جا رہا ہے، جو لوگ اخبار پڑھتے ہوں گے وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ انڈیا الائنس کی حکومت مہاراشٹر میں بننے جا رہی ہے، یہ بات طے ہے۔ حضرات، اسمبلی میں ہمارے یہاں 288 ممبران ہیں، اور حکومت میں آنے کے لیے 145 ممبران کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ایگزٹ پول اور سیاست کے جو جید اکابرین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ انڈیا الائنس جو ہے 180 کے اوپر 200 کے آس پاس کا آنکڑا پار کرنے جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا الائنس جس کی سربراہی کانگریس پارٹی کرنے جا رہی ہے، اس کی حکومت بنے گی۔ اب آپ بتائیے، مہاراشٹر میں اگر کانگریس کی حکومت ہے اور آپ کا خاصدار، آپ کا ممبر آف پارلیمنٹ ڈاکٹر شوبھا تائی بچو
جو الائنس کے سے چن کر آئی ہے، جو کانگریس کی نمائندگی کرتی ہے اور جس کو باقی تمام جمہوری قوتوں نے ساتھ دے کر ممبر آف پارلیمنٹ بنایا ہے، اگر کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ کے شہر کا نمائندہ انڈیا الائنس کا چن کر جاتا، تو آپ بتائیے نیچے سے اوپر تک اگر ہماری حکومت رہی تو آپ کا کام کرنے میں کیا آسانی نہیں ہوگی؟ کیا ہمارے مسائل، ہمارے شہر کے مسائل، ہماری تعلیم، ہمارے بچوں کا مستقبل کیا آسانی سے حل ہونے کی طرف نہیں جائے گا؟ کیا ہم اپنے نمائندے کا کالر پکڑ کے یہ بات نہیں بولیں گے کہ دیکھیے مہاراشٹر میں الائنس کی حکومت ہے، دیکھیے مہاراشٹر میں آپ کے علاقے کا خاصدار الائنس اور کانگریس کا ہے، اور آپ الائنس کے ممبر ہو، آپ کو چن کے دینے سے پہلے ہم نے آپ سے وعدہ لیا تھا کہ آپ اس شہر کے لیے کام کریں گے، کیا آپ اس کا کالر نہیں پکڑیں گے؟ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو چھوڑے چھاڑے، ہمارے آصف بھائی آزاد امیدوار ہیں اور مفتی اسماعیل صاحب MIM کے نمائندہ ہیں، برابر ہیں، اگر گرتے پڑتے ان کی ایک آدھ سیٹ آ گئی تو بتائیے ایک طرف 200 کی طاقت اور ایک طرف ایک دو ممبران کی طاقت۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں نقار خانے میں طوطی کی آواز کوئی نہیں سنتا، آپ کتنا بھی بولو، کتنا بھی چلاؤ، سنیں اس کی جاتی ہے جس کے پاس طاقت ہو۔ اور دیکھیے اسمبلی میں، ایوان میں جب سیشن چلتا ہے اس وقت پورا وقت جو ہوتا ہے ممبران کے اوپر تقسیم ہو جاتا ہے۔ مانیے 3 گھنٹے کا سیشن ہے، اگر 3 گھنٹے کو ہم منٹوں میں تقسیم کریں تو 180 منٹ ہوتا ہے۔ 180 منٹ اگر 288 ممبران میں ہم تقسیم کریں تو ایک ممبر کے حصے میں 40 سے 45 سیکنڈ آتے ہیں۔ اب بتائیے ایک طرف یہ اکیلے جن کو 40-45 سیکنڈ سے زیادہ موقع نہیں ملے گا بات کرنے کے لیے، اور دوسری طرف وہ لوگ جن کے پاس 200 کے آنکڑے ہوں گے، 45 سے آپ جوڑ لیجئے 90 منٹ اگر آپ کے ممبر کو ملتا ہے تو وہ فل فلیج میں بات کر کے آپ کے شہر کے مسائل، ہمارے بچوں کے مستقبل کی بات، مہنگائی اور تعلیم کی بات نہیں کر سکے گا۔ اب جس کے پاس قوت ہے وہ تو سب منوا سکتا ہے، یہ تو سب جانتے ہیں۔ ہمارے مفتی اسماعیل صاحب پیچھے خود بول چکے ہیں کہ میں کیا کروں، ہماری قوت اسمبلی میں بہت کم ہے، اس لیے مجھ کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا ہے۔ باتوں باتوں میں وہ سچ بات بول گئے، اور میں بھی اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ جس کے پاس طاقت ہے وہ سب کچھ کروا سکتا ہے۔ 2024 کے پارلیمنٹ الیکشن میں مسلمانوں نے جس ڈھنگ سے یکسوئی اور ذہانت کا ثبوت دیا، اور ان فرقہ پرستوں کو جو 400 کے پار جانے کی بات کر رہے تھے ان کو سمیٹ کے 240 سیٹ تک لے کے آ گئے۔ ان کے بعد پہلے 303 سیٹیں تھیں، آپ نے ان کو 63 سیٹوں کا وہ جھٹکا دیا ہے کہ وہ زمین پر پٹخنی کھا گئے، اور ان کی لنگڑی سرکار اگر آج مرکز میں قائم ہے تو صرف چندرا بابو نائیڈو اور نتیش کمار کی پارٹیوں کی وجہ سے ہے۔ لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جس دن مہاراشٹر میں الائنس کی حکومت بنے گی، جس دن کانگریس اور اس کے سہیوگیوں کی مہاراشٹر میں حکومت بنے گی، مرکز کی حکومت ڈاوا ڈال ہو کر گر جائے گی، میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ بولتا ہوں۔ ہماری یہ بات آپ کسی سیاسی رہنما سے پوچھ لیجئے کہ میری بات میں کتنی سچائی ہے۔ وہ لوگ ہم لوگوں کو، اور خاص طور سے پچھڑ سماج میں مسلمانوں کو، مرکزی حکومت، بی جے پی کی حکومت، وہ فرقہ پرست حکومت ہم لوگوں کو 2 نمبر کا شہری بنانا چاہتی ہے۔ کبھی برقع جہاد، کبھی لا جہاد، کبھی ووٹ جہاد، کبھی ٹرپل طلاق، کبھی NRC، ہر معاملے میں ہم لوگوں کو نیچا دکھانے کی کوشش اگر کوئی کر رہا ہے تو بی جے پی کی مرکزی حکومت کر رہی ہے۔ ابھی امت شاہ نے کہا پچھلے دنوں 6-7 دن پہلے، جو لوگ اخبار پڑھتے ہیں وہ میری بات کی گواہی دیں گے کہ بی جے پی جب تک مرکز میں ہے ہم کسی بھی قیمت پر مسلمانوں کو ریزرویشن نہیں ملنے دیں گے۔ کہا کہ نہیں کہا؟ اور علی گڑھ یونیورسٹی کا جیسے ہی فیصلہ ہمارے حق میں آیا
کہ اس کے اقلیتی کردار کو کوئی مشروع نہیں کر سکتا. یوگی نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جس کو مرکزی حکومت فنڈ دیتی ہے وہاں پر 50% مسلمانوں کی نمائندگی طے ہے پہلے سے. حضرات مسلم علی گڑھ یونیورسٹی سر سید احمد خان کا خواب تھا. وہ 1896 میں وفات پا گئے. 17 اکتوبر کو ان کی برسی تھی. وہ اکثر مسلمانوں کے تعلق سے کہا کرتے تھے اور ہمیشہ فکر مند رہا کرتے تھے کہ تعلیم و تربیت کا جہاں تک تعلق ہے میرا خواب ہے کہ ایک ہاتھ میں قرآن ہو, دوسرے ہاتھ میں جدید سائنس ہو اور سر پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ طیبہ کا تاج ہو. اور اس وقت اس شخص کی تاریخ بھی بتاتا ہوں کہ جب وہ علی گڑھ یونیورسٹی کے چندے کے لیے لوگوں کے سامنے جھولیاں پھیلاتے تھے تو لوگ طنزیہ انداز میں ان کی جھولی میں پتھر اور کنکر ڈال دیا کرتے تھے, پھٹے پرانے جوتے ڈال دیا کرتے تھے. وہ شخص اتنا فراق دل تھا کہ اس نے ان کنکر پتھروں کو علی گڑھ یونیورسٹی کی بنیاد میں ڈالا اور وہ جوتے چپل جو کنزن ان کی جھولی میں ڈالے گئے ان کو بیچ کر اس نے اس کی رسیدیں دینے والوں کو پہنچائی تھی. یہ خواب تھا سر سید احمد خان کا. اس کے اوپر ان فرقہ پرستوں کی نظریں لگی ہوئی ہیں. آج اقلیتی جو معاملہ ہے, جو بل ترمیم کرنے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے, اقلیتوں کا جو زمینیں ہیں اس کو ہتھیانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے لیے ہے. آج آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پورے ہندوستان میں ہم لوگوں کی 9 لاکھ ایکڑ زمینیں ہیں. اس میں ہماری درگاہیں, ہماری خانقاہیں, ہماری دینی مدارس ہیں. مرکز یہ چاہتی ہے کہ یہ 9 لاکھ ایکڑ زمینیں وہ ہتھیا لیں. ہم کو اس فرقہ پرستی کے فن کو, اس ناک کو کچلنے کا ایک ہی ہم لوگوں کے پاس ذریعہ ہے, وہ ہے تعلیم اور یہ ووٹنگ پاور. یہ 2024 کا الیکشن بہت اہم الیکشن ہے. یہ ہماری اور آپ کی تقدیریں طے کرے گا کہ ہم لوگ کیا سوچتے ہیں اپنے بارے میں, اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں. دوستو, اب بھی ہے موقع کہ کرو کوئی اندھیروں کا علاج. آنے والی ہے نسلیں نہیں تو اجالوں کو طرف جائے گی. میں آپ سے صرف رستہ بستہ یہی گزارش کروں گا کہ آپ جذبات میں مت آئیے. آپ صرف سحر البیانی اور لچھے دار گفتگو میں مت آئیے. یہ محسوس کیجئے کہ آپ کا ایک ووٹ تعمیر کے لیے ہے یا صرف ووٹ پھینکنے کے لیے آپ جذبات میں آ کے ووٹ دے رہے ہو. اگر آپ نے ذرا سی بھی غلطی کی تو یہ 2024 کا الیکشن ہماری اور خاص طور مسلمانوں کی تقدیر کے اوپر بہت بوجھا پڑے گا. اعجاز بیگ کوئی بھی بتا سکتا ہے کہ جب نمائندگی کرتا ہے تو کسی لالچ کے بغیر کرتا ہے. میں اکثر بولتا ہوں کہ اعجاز بیگ دوسروں سے بہت الگ ہے. لوگوں کی مجبوری ہے کہ وہ سیاسی اسٹیج پر رہنے کے لیے لوگوں کا کام کرتے ہیں تاکہ ان کو ووٹ ملے, وہ عوام میں مقبول رہیں. اعجاز بیگ کا شوق ہے کام کرنے کا, اور جو لوگوں نے اس کا کام کیا ہے وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ کبھی اس نے اس کا مول نہیں مانگا, کبھی اس نے اس کا بدلہ نہیں مانا. یہ بے غرض انسان ہے. ابھی مجھ سے پہلے کے مقرر کہہ رہے تھے کہ آپ 12 بجے رات کو بھی فون کرو, برابر وہ حاضر ہوتا ہے. اور میں تو کہتا ہوں اتنے مجمع میں کوئی بھی بتا دے کہ اعجاز بیگ اگر اس کو فون کیا گیا اس نے فون نہیں اٹھایا, اگر اس کو کہیں بلایا گیا وہاں نہیں پہنچا, یقین مانیے ایسا ممبر ہے یہ کہ دوسروں کی لڑائی کو اپنی لڑائی سمجھ کے برابر اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے. میں پھر آپ سے یہی دستبستہ گزارش کروں گا کہ فرقہ پرستی کے ناک کو کچلنے کے لیے, اس شہر کی ترقی اور تعمیر کے لیے, اپنے آپ کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے انڈیا الائنس کی حکومت بننے جا رہی ہے, جبکہ ممبر آف پارلیمنٹ بھی آپ کا ہے. آپ کو بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہوگا. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیے, جب اتنے سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں تو کیا اعجاز بیگ
آپ ووٹوں کا حقدار ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا؟ ہے نا؟ ہمت پیدا کر، فردوس سے بنی اپنا مانگی ہوئی جنت سے دوزخ کا عذاب اچھا۔ میں پھر سے گزارش کروں گا کہ بہت سوچ سمجھ کے آپ کو نہ صرف اپنی ووٹ ڈالنا ہے، اپنے گھر کی ووٹ، اپنے آس پاس کی ووٹ، اپنے دوست احباب کو سمجھانا ہے۔ یہ الیکشن اس شہر کی تقدیر لکھے گا اور ہم لوگوں کو انڈیا الائنس اور کانگریس کے امیدوار کو ہر حال میں کامیاب کرنا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔